السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مائیک الفا یوٹیوب چینل. کچھ دن پہلے فیس بک پہ اسکرولنگ کرتے ہوئے میری نظر سے ایک ویڈیو گزری جو کہ انڈین میڈیا کی تھی، جس میں ایک فیمیل اینکر اپنے پروگرام میں دارالعلوم دیوبند کے کوئی مفتی صاحب اور ایکس مسلم کمیونٹی کے کوئی سمیر صاحب کو لے کر اسلام کے ٹاپک پہ کوئی گفتگو کر رہی تھی، جس میں جو ایکس مسلم کمیونٹی کے ممبر تھے، سمیر صاحب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پہلے میں مسلمان تھا اور اب جو ہے وہ مسلمان نہیں، انہوں نے کچھ باتیں کی. ان باتوں کا جواب دینا چاہ رہا تھا میں اس ویڈیو میں. اصل میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکس مسلم کون سا مذہب ہے؟ ایکس مسلم تو کوئی مذہب نہیں ہے. اگر انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور مرتد ہو گئے ہیں تو وہ اپنا مذہب ڈیفائن کریں کہ آیا وہ کس ریلیجن کے ماننے والے ہیں. آیا وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پارسی ہیں یا پھر ایتھیسٹ ہیں. تو ایکس مسلم کوئی کسی قسم کا کوئی بھی مذہب اس وقت دنیا میں نہیں ہے. دوسری بات، انہوں نے چند باتیں کی اسلام کو لے کے. سب سے پہلی بات انہوں نے تو یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دین دنیا میں ہے ہی نہیں، لہٰذا مسلمان جو ہیں وہ کسی بھی دین کو ماننے والے نہیں ہیں. اس میں انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی کوٹ کی جس میں وہ بتایا گیا ہے مطلب اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے کسی دوسرے دین کو پرووک کیا جائے، ان کی انسلٹ کی جائے یا ان کے مقدسات کی بے حرمتی کی جائے، اس کو ایک اچھائی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. مطلب کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کے اندر اگر آپ کسی بھی مذہب کی توہین کرتے ہیں تو وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک اچھا عمل سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ایکچولی رانگ ہے. یہ چیزیں اسلام کے اندر ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی اور اس سے بالکل ایک غلط مفہوم گھڑا. قرآن مجید میں ہی آیت ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کرو. گو کہ مسلمانوں کے مطابق تو وہ جھوٹے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کرو. مطلب ہندو لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں، یا عیسائی یا یہودی یا پارسی یا ستارہ پرست جو لوگ ہیں، وہ جن بھی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، آیا کہ وہ ٹرو گاڈ تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بارے میں کوئی توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ یوز کرنے میں کی اسلام میں ممانعت ہے. سب سے پہلے بات تو یہی چیز ہو گئی. پھر دوسری بات یہ کہ ان کی ایک اور ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو ان کی ٹیکسٹ بک ہے قرآن مجید، مطلب اس میں بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے. وہ کنٹراڈکشن انہوں نے یہ بتائی کہ اسلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جبکہ دوسری جگہ پہ فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. تو یہ ایک کنٹراڈکشن آ گئی. تو سمیر بھائی، آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے، یہ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مقبول دین تو دین اسلام ہی ہے، اور ایک سچا دین اسلام ہی ہے. ہاں، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے بت ہو گئے یا آگ ہو گئی یا پتھر ہو گئے، اس طرح کی کوئی بھی چیز جس کی پوجا کرتے ہیں اور جس کو اپنا خدا مانتے ہیں، تو وہ تو منکر ہی ہوئے نا. تو یہ سورت جس میں ذکر ہے لکم دینکم ولی دین کا، یہ شروع ہی کل یا ایھا الکافرون سے ہو رہی ہے. مطلب کافروں سے کہو. کافر کون ہے؟ وہ جو خدا کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، جو خدا کے ایک ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ کافر ہیں. تو انہیں کو کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، تم لوگ جس چیز کو پوجتے ہو میں اس کو نہیں پوجتا، اور جس رب کو میں پوجتا ہوں تم اس کو پوجنے سے انکاری ہو، تو اس لیے تم اپنے دین پر چلو اور میں اپنے دین پر چلوں. مطلب اس سے بڑی مثالت والی کون سی ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کے اس پوائنٹ کی کیسے ہم مان لیں کہ اسلام میں کسی دوسرے مذہب کے مقدسات کی توہین کرنا جائے وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک اچھا عمل ہے، جبکہ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے دین پہ چلو، میں اپنے دین پہ چلوں گا، اور روز قیامت اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ بالکل انہوں نے ایک ایسی بات کی تھی جو کہ اسلام کے نہ صرف خلاف تھی بلکہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے بھی مترادف تھی. اور انڈین میڈیا کی طرف سے ایسی کوششیں بار بار کی جاتی ہیں. ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے. وہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ان کی گورنمنٹ کے اندر بہت شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اور ان کا لگاتار کسی منسٹر یا پھر کسی اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ ایک معمول کا حصہ ہیں.
جس سے اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کو جو ہے نا وہ ہوا لگتی ہے. تو وہیں پہ ایک ایکس مسلم کمیونٹی بھی متعارف کرائی گئی ہے جو کچھ مسلمان نوجوانوں پہ ہیں جو پیسے کی خاطر یا اللہ جانے کی لالچ میں آ کے اپنے دین سے پھر کے ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور معصوم مسلمان جن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے یا ان باریکیوں کا پتہ نہیں ہے ان کو بھٹکانے میں لگے ہوئے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے فلاں میڈیا چینل پہ بیٹھ کے یہ ڈبیٹ جیت لی ہے، تو پھر اس لیے ہمارا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو بہت اتھینٹک ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ملے، آپ اسلام کو چھوڑیں، اسلام کسی کام کا دین نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو ایسی بات نہیں ہے. میں تو ہر مسلمان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ کسی سے دین سیکھیں، آپ خود قرآن مجید پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. میں بھی پڑھ رہا ہوں، ابھی میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے بھی پورا قرآن مجید ترجمے ایک سال نہیں پڑھا لیکن ابھی پڑھ رہا ہوں. تو آپ بھی پڑھیں، آپ بھی سیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس طرح کے لوگ جو قرآن مجید کی آؤٹ آف کنٹیکسٹ کچھ چیزوں کو اٹھا کے ان کے اوپر نہ صرف اعتراضات کرتے ہیں، نہ صرف اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، نہ صرف اعتراضات کرتے ہیں، بلکہ بہت سے معصوم لوگوں کو بھٹکانے کا بھی سبب بنتے ہیں. تو کم از کم آپ کی اس ایفرٹ کی وجہ سے بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اس چیز سے بچ جائیں گے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈین میڈیا چاہے جتنی مرضی کوششیں کر لے، جو ایک مسلمان کا رشتہ اسلام کے ساتھ یا پھر مسلمانیت کے ساتھ یا پھر قرآن مجید کے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ ایک ڈیبیٹ کی وجہ سے اس کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو جائے یا اس طرح چینج ہو جائے. پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ وہ حجاب کنٹروورسی پہ بھی بہت ساری ویڈیوز اور پورا ان کا میڈیا لگا ہوا تھا ایک ہائپوتھیسس کریٹ کرنے میں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو باہر نہیں نکالتے، مسلمان جو ہیں وہ ڈھک کے رکھتے ہیں، عورتوں کی آزادی چھینی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ڈھیم. تو اس طرح کی باتیں کرنے سے کبھی بھی آپ کسی بھی بندے کو اس کے مذہب سے جو ہے وہ دور نہیں کر سکتے ہوتے. الٹا آپ اپنے خلاف ان کے دلوں میں نفرت ہی بورے ہوتے ہیں، جو کہ آج کل مودی سرکار اور انڈین میڈیا جو ان کی عوام کے بقول گودی میڈیا ہے وہ کر رہا ہے. یہ ایک میرا چھوٹا سا میسیج تھا تمام انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص، اور بالعموم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، کہ کائنڈلی قرآن مجید کو ریڈ کریں اور اس طرح کے لوگوں کی افواہوں میں یا باتوں میں آنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ آیات اٹھا کر ان کو اس طرح کے پیغامات جاری کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے وہ ملعون جو سلمان رشدی ہے جس پہ حملہ بھی ہوا تھا، اس نے جو کتاب لکھی تھی، بہت سارے مسلمانوں کو یہی نہیں پتا کہ اس نے وہ کون سی کتاب لکھی تھی اور اس میں کیا تذکرہ تھا. تو اس کے لیے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے کم از کم اس چیز پہ بات کی اور اس کتاب کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ اس نے بھی یہی کام کیا تھا کہ کچھ قرآن مجید کی آیات اٹھا کر پھر ان پر بحث مباحثہ کر کے تو ان کو سیٹینک ورسز قرار دے دیا تھا، نعوذ باللہ. تو کچھ اسی طرح کا بیان جو ہے وہ وسیم رضوی کی طرف سے بھی آیا تھا، ایکس وسیم رضوی، جن کا اب نام پتہ نہیں کیا ہے، وہ ہندو مذہب کے طریقے سے انہوں نے نام رکھ لیا. تو ان کی طرف سے بھی کچھ اسی طرح کا بیان آیا تھا اس وقت کہ قرآن مجید سے یہ 16 آیات نکلنی چاہیے. انہوں نے تو باقاعدہ کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کر دی تھی. تو مجھے تو اس بندے کی حماقت پہ ہنسی آئی کہ جب آپ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کو جوائن کر رہے ہو تو پھر اس کے بعد آپ کس حق سے سپریم کورٹ میں یا اپنے ملک کی اعلیٰ عدالت میں یہ پٹیشن لے کے جا رہے ہو کہ قرآن مجید سے یہ آیتیں نکلنی چاہیے، جبکہ آپ نے قرآن مجید کو ماننے سے تو انکار کیا ہوا ہے. تو جس بندے نے انکار کر دیا ہے وہ کس حساب سے کسی بھی کتاب پہ کوئی بھی انگلی اٹھا سکتا ہے، جبکہ آج تک کسی بھی مسلمان کی طرف سے وہاں پہ انڈیا میں یا پاکستان میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی وہ پٹیشن دائر نہیں ہوئی کہ مہابھارت سے یہ والی چیزیں نکال دو یا پھر بائبل سے یہ والی چیزیں نکال دو یا پھر کسی اور کتاب سے یہ والی چیزیں نکال دو. تو یہ بالکل ایک جو ہے وہ بھونڈی حرکت کی گئی ہے انڈین میڈیا کی طرف سے بھی، مودی سرکار کی طرف سے بھی، اور جو وہاں پہ ایکس مسلم کمیونٹی کے ممبر ہیں جتنے بھی ہیں ان کی طرف سے بھی. تو یہ ایکس مسلم کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ زیادہ تر دین سے نابلد ہی ہوتے ہیں. ان کو ٹیوشن دی جاتی ہے کچھ آیات کی کہ ان کو پڑھو اور ان کو آگے پھیلاؤ تاکہ مسلمانوں کے سینٹیمنٹس مجروح ہوں، اور جو مسلمان قرآن مجید سے دور ہیں ان کو مزید دور کرنے میں ہمیں جو ہے وہ مدد ملے. تو کائنڈلی اس طرح کے پروپیگنڈے میں آنے سے پہلے آپ خود ریسرچ کریں، آپ قرآن مجید کو پڑھیں، آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.